بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، کتاب الاقرار میں آج سبق نمبر 115 ہے۔ آج کے سبق میں ہم اقرار میں بعض چیزوں کو مستثنیٰ کرنے کا حکم پڑھیں گے۔ بعض مرتبہ جب انسان اقرار کرتا ہے تو اقرار کرنے کے ساتھ وہ اپنے اقرار ہی میں سے کچھ چیزوں کو الگ کر دیتا ہے کہ یہ میرے اوپر لازم نہیں ہے۔ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں آدمی کے 1000 روپے ہیں سوائے 100 روپے کے۔ اب یہ سوائے 100 روپے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر 900 روپے لازم ہیں، 1000 پورے لازم نہیں ہیں۔ اور عربی کے اندر الا استعمال ہوتا ہے کہ لہو علیہ 1000 درہم الا 100، فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں سوائے 100 کے۔ کتنا مطلب ہوا؟ 900 درہم لازم ہیں۔ تو استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے تکلم بالباقی، کہ جو کچھ مستثنیٰ کر دیا، جو کچھ الگ کر دیا، حکم سے جدا کر دیا، اس کے بعد جو بچ گیا اس کے اوپر تکلم ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ استثناء کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا پھر کیا حکم ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم آج سبق نمبر 115 میں استثناء کی جو تفصیل ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ عبارت کو شروع کریں گے اور اس کے ضمن میں جو بھی تشریح ہوگی وہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو استثناء کی یہاں آپ 2 صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے استثناء تحصیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استثناء کرنے کے بعد، کچھ چیز کو جدا کرنے کے بعد کچھ پیچھے بچے بھی، تحصیل کا معنی کچھ حاصل بھی ہو۔ جس طریقے سے ابھی مثال دی گئی کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں سوائے 100 روپے کے، تو 100 روپے کو نکالو تو پیچھے 900 بچ گئے۔ تو یہ استثناء تحصیل ہے کہ کچھ پیچھے بچ گیا، اور اس کو عربی کے اندر جو ظاہر کرتے ہیں وہ الا، غیر اور سوا، اس کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جب استعمال ہوں تو سمجھ جائیں کہ استثناء تحصیل ہو رہا ہے، کہ کچھ چیزوں کو پچھلے حکم سے نکالا جا رہا ہے۔ دوسری قسم ہے استثناء تعطیل۔ استثناء تعطیل کسے کہتے ہیں؟ کہ پورے کے پورے اپنے کلام کو معطل کر دینا، پورے کے پورے اپنے کلام کو ختم کر دینا، اس کے حکم کو ختم کر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتے لہو علیہ 1000 درہم انشاء اللہ، فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں اگر اللہ چاہے۔ تو اس نے انشاء اللہ کا لفظ کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر کے اپنے پورے پچھلے حکم کو ختم کر دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے اوپر 1000 ہیں۔ تو اللہ کی چاہت کسی کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا پورے کے پورے کلام کو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں استثناء تعطیل۔ دونوں درست ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر استثناء تحصیل ہے یا استثناء تعطیل ہے، مفصول ہوں تو ناجائز ہوتے ہیں، موصول ہوں تو پھر یہ جائز ہوتے ہیں۔ اب مفصول اور موصول کسے کہتے ہیں؟ مفصول کہتے ہیں کہ جو کلام بول رہا ہے، اقرار کرنے والا جو لفظ بول رہا ہے، تو آگے جب استثناء کر رہا ہے تو استثناء کا جو کلام ہے اس کو جدا نہ کرے پچھلے کلام سے، بلکہ متصل بات کہے، درمیان میں وقفہ کرے اور اس کے بعد مستثنیٰ کو بولے، تو یہ سمجھیں کہ اس نے درمیان میں فصل کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں، اب درمیان میں وہ خاموش ہے، 1 منٹ ہو گیا، چند سیکنڈ بھی ہو گئے، لیکن وہ خاموش ہے، درمیان میں کوئی اور بات بھی چل رہی ہے، کچھ اور کام کر رہے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد آ کر کہتے کہ سوائے 100 روپے کے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے کلام سے رجوع کر رہا ہے۔ یا یہ کہا کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں، پھر درمیان میں وقفہ کرنے کے بعد
کہتا ہے انشاءاللہ، تو یہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اپنے پچھلے کلام سے رجوع کر رہا ہے، اقرار سے رجوع کر رہا ہے، لہٰذا اگر فصل کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہوگا، یہ اس کا استثناء پوری کی پوری رقم اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اور اگر متصل بات کہتا ہے کہ لہو علیہ الف درہم الا مئہ، یہ ایک ہی سانس کے اندر الا مئہ کے جملے کو ساتھ ملا کر کہتا ہے، یا لہو علیہ الف درہم انشاءاللہ فوراً کہتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ استثناء کر رہا ہے اور موصول یعنی بالکل ملا کر رہا ہے، لہٰذا یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس بات کو لیا جائے۔ تو یہ ہے جی استثناء سے متعلق بات۔ اب چلتے ہیں عبارت کی طرف، اور اس سے پہلے ایک اور قاعدہ بھی آپ یہاں پہ ذہن نشین فرما لیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ مستثنیٰ الا سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مستثنیٰ منہ ہوتا ہے، اور الا کے بعد والا جو کلام ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے، یعنی جس کو نکالا گیا، اور جس سے نکالا گیا وہ مستثنیٰ منہ، وہ الا سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ، یہ اگر دونوں ایک جنس کے ہوں کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں سوائے 100 درہموں کے، تو دیکھیں الا کے بعد بھی درہم ہے، الا سے پہلے بھی درہم ہے، تو یہ جنس ہے کہ یا قریب قریب ہو کہ میرے اوپر فلاں آدمی کے 100 درہم ہیں سوائے 1 دینار کے، تو درہم و دینار چونکہ کرنسی کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی یہ استثناء درست ہوگا۔ لیکن اگر مستثنیٰ اور چیز ہے اور مستثنیٰ منہ بالکل الگ جنس ہے اور درمیان میں کوئی قرب بھی، ان میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، تو پھر یہ استثناء درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہے سوائے 1 سوٹ کپڑے کے، تو اب یہ 1 سوٹ کپڑے کی درہم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی جنس بھی الگ ہے اور کوئی مناسبت بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں سوائے 1 من گندم کے، تو گندم بھی وزنی اور درہم اور دنانیر بھی وزنی، تو اس اعتبار سے یہ مناسبت ہے، اور گندم کو بھی آپ سمن بنا سکتے ہیں کبھی کبھار، کبھی تو اکثر مبیع ہوتی ہے لیکن کبھی سمن بھی بنا سکتے ہیں، اور ادھر سے درہم اور دنانیر بھی تو سمن ہی ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے یہ کچھ قریب قریب ہیں، تو لہٰذا یہ استثناء بھی درست ہو جائے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو یا قریب قریب ہو، کچھ مناسبت رکھتا ہو، تو استثناء درست ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مستثنیٰ کا صرف لفظ مستثنیٰ منہ کے لفظ سے مختلف ہو، صرف لفظ مختلف ہے، باقی مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہے، لفظ مختلف ہے، تو پھر بھی استثناء کی یہ دونوں صورتیں، یعنی استثناء تحصیل اور استثناء تعطیل، دونوں درست ہو جائیں گے۔ لفظ مختلف ہونے کی مثال، جیسا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے تینوں غلام آزاد ہیں سوائے زید، عمر اور بکر کے، اب اس کی جب 3 غلام دیکھے تو وہ 3 غلام زید، عمر، بکر ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور غلام نہیں ہے، تو اس نے دیکھیں یہ لفظ کہا ہے کہ میرے تینوں غلام آزاد ہیں سوائے زید، عمر، بکر کے، تو گویا کہ کوئی آزاد نہیں ہے، کہ اس نے ان تینوں غلاموں کے آخر میں جا کر استثناء کر کے نام لے کر استثناء کر دیا۔ اب لفظ مختلف ہے کہ پیچھے کہا 3 غلام، اور الا کے بعد اس نے 3 غلام نہیں کہا بلکہ ان کے نام لیے ہیں، لفظ میں تو اختلاف ہے لیکن مفہوم ہے کہ بھئی وہ کہہ رہے کہ نہیں، آزاد نہیں کیے میں نے، تو لہٰذا یہ استثناء بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ استثناء کے اندر اصل لفظ کو دیکھا جاتا ہے، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کو دیکھا جاتا ہے کہ لفظ ان کا آپس میں کیسا ہے، تو یہاں پہ لفظ چونکہ مختلف ہے لہٰذا یہ استثناء درست ہو جائے گا اور نہیں آزاد ہوں گے وہ۔ اب عبارت کی طرف آتے ہیں۔ ومن اقر بدین، کسی نے قرضے کا اقرار کیا، واستثنى شیئا متصلا باقرارہ، اور کسی چیز کو اس سے مستثنیٰ کیا لیکن اس حال میں کہ متصلا باقرارہ، اپنے اقرار کے ساتھ بالکل متصل جملہ بول کر مستثنیٰ کیا، صح الاستثناء، لہذا یہ استثناء درست ہے کیونکہ موصول ہے، جڑا ہوا ہے۔ ولزمہ الباقی، اور استثناء کرنے کے بعد جو باقی بچ گیا ہے وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ وسواء استثنى، چاہے وہ استثناء کرے اقل او اکثر، زیادہ مقدار کو یا کم مقدار کو، زیادہ مقدار کو کرے یا کم مقدار کو کرے، دونوں صورتوں میں استثناء درست ہے۔ مثال کے طور پر لہو علیہ الف درہم الا مئہ، فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں سوائے 100 کے،
تو اس میں اس نے کم کو مستثنا کی، یعنی صرف 100 کو کیا، باقی 900 باقی ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ لہو علیہ 1000 درہم الا 900، میرے اوپر فلاں آدمی کے 1000 درہم لازم ہیں سوائے 900 کے۔ اب یہ دیکھیں اس نے 900 کو نکال دیا، پیچھے 100 رہ گیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، قلیل کو کرتا ہے یا کثیر کو کرتا ہے، چونکہ مستثنا درست ہے، کل کو تو اس نے مستثنا نہیں کیا۔ خرابی تو تب آتی کہ کل کو مستثنا کرتا اور ہم یہ کہتے کہ یہ رجوع کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں کیا، لہٰذا درست ہو جائے گا یہ بھی۔ فَإِنِ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ، اگر سب کو مستثنا کرتا ہے، مثال کے طور پر لہو علیہ 1000 درہم الا 1100 یا الا 1000 درہم، لہو علیہ 1000 درہم الا 2000، فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں سوائے 1000 کے، تو یہ تو گویا کہ رجوع کر رہا ہے نا، اپنے پہلے کلام کو باطل کر رہا ہے، پہلے کلام سے رجوع کر، تو اقرار کے اندر رجوع جائز نہیں ہوتا، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا اور اس کے اوپر پورے کے پورے جو پیسے ہیں وہ لازم ہو جائیں گے۔ لزمہ الاقرار وبطل الاستثناء، یہ استثناء باطل ہو جائے گا، کل کا کل سے جائز نہیں ہے، یعنی جب جنس ایک ہو تو یہ اس کو رجوع سمجھا جاتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر یہ کہتا ہے لہو علیہ 100 درہم الا دینارا، وہ آگے جی کہ مستثنا منہ کی جنس ہو یا یہ کہ اس کے قریب قریب ہو، تو یہاں پہ دیکھیں اس کے قریب قریب ہے، پیچھے مستثنا منہ درہم ہے اور مستثنا دینار ہے، لیکن دونوں وزنی ہیں، دونوں ثمن ہیں، لہٰذا یہ استثناء اس کا درست ہے کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر 100 درہم ہے سوائے 1 دینار کے، مطلب کیا ہے کہ 1 دینار کی برابر جتنے درہم ہوتے ہیں وہ میرے اوپر لازم نہیں ہے۔ او الا قفیز حنطۃ، یا سوائے 1 قفیز گندم کے، فلاں آدمی کے میرے اوپر 1000 درہم 100 درہم ہے سوائے 1 قفیز گندم کے، تو گندم چونکہ کبھی ثمن بھی بن سکتی ہے، وزنی ہوتی ہے، تو درہم کے ساتھ کچھ مناسبت ہے، اس کے قریب قریب ہے، یہ مستثنا منہ کے قریب قریب ہے، لہٰذا یہ دونوں استثناء درست ہو جائیں گے۔ کیا لازم ہوگا؟ لزمہ 100 درہم الا قیمت الدینار او القفیز، اس کے اوپر 100 درہم لازم ہوں گے مگر سوائے دینار کی قیمت کے بقدر جو دراہم ہیں ان کے، او القفیز یا 1 قفیز گندم کے برابر درہم، درہم جتنے 1 قفیز کے برابر میں ہوتے ہیں، 1 قفیز جتنے درہموں کا آتا ہے اتنے درہم اس پہ لازم نہیں ہوں گے، باقی درہم اس کو دینے پڑیں گے۔ 1 دینار جتنے دراہم کا آتا ہے وہ درہم اس پہ لازم نہیں ہوں گے، باقی دراہم اس پہ لازم ہوں گے، یہ مطلب ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے لہو علیہ 100 درہم 100 درہم، فلاں آدمی کی میرے اوپر 100 اور 1 درہم ہے، 100 اور 1 درہم، یہاں پہ اس کے الفاظ ہیں، فرمایا فالمیۃ کلھا دراہم، لہٰذا یہ جو 100 اس نے مجہول ذکر کیا، تمیز ذکر نہیں کی ساتھ، اس سے بھی دراہم ہی مراد ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگلے مسئلے کو دیکھیں، وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے لہو علیہ 100 وثوب، فلاں آدمی کے میرے اوپر 100 ہیں اور 1 سوٹ ہے، فرمایا لزمہ ثوب واحد، اس کے اوپر صرف 1 سوٹ لازم ہوگا۔ اب 100 کا کیا کریں؟ والمرجع فی تفسیر المئۃ الیہ، اور 100 کی جو تفسیر ہے، 100 کی جو تفسیر ہے، اس میں ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اب اس دونوں مسئلوں کو دیکھیں تو صورت تو ایک ہی جیسی ہے، فرق کیا ہوا کہ ایک کے اندر 100 و درہم کہا تو آپ نے اس کے اوپر 101 درہم لازم کر دیے اور 100 سے بھی درہم ہی مراد لے لیے، ادھر جب اس نے 100 و ثوب کہا تو آپ نے صرف 1 سوٹ تو لازم کر دیا، لیکن 100 سے 100 سوٹ لازم نہیں کیے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہاں پہ واضح ہے کہ چونکہ وہاں پہ 100 کو درہم کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو عام طور پہ 100، 200، 110، 120 یہ کرنسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں جب یہ بولا جائے تو عام طور پہ کرنسی ہی مراد ہوتی ہے، درہم اور دنانیر ہی مراد ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ درہم و درہم سے تمیز یہاں پہ اگرچہ ذکر تو نہیں ہے پچھلے 100 کی، لیکن متعین ہو گئی کہ بھئی اس 100 سے بھی دراہم ہی مراد ہوں گے۔ اور عام طور پہ رواج بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر تمیز ذکر نہیں کی جاتی، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو 100 دوں گا، وہ کہے گا میں آپ کو 200 دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں آپ کو 300 دوں گا، یہ نہیں کہتے 300 روپے دوں گا، 300 درہم دوں گا، بلکہ یہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے اور یہ جائز بھی ہے، تمیز ذکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی تمیز ذکر نہیں کی چونکہ تمیز عام ہے، استعمال میں آتی ہے۔
تو یہاں پہ تو مراد ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ 100 کپڑے، 200 کپڑے، 300 کپڑے، لہٰذا مئتن کی یہاں پہ جو تمیز ہے وہ متعین نہیں ہوگی صوب، لہٰذا اس مئہ کے بارے میں اس سے ہم پوچھیں گے آگے، چونکہ ایک سوٹ تو متعین ہے وہ اس پر لازم کر دیں گے، تو یہ فرق اس وجہ سے یہاں پہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، ومن اقر بحق، استثناء تعطیل شروع ہو گیا ہے، کسی حق کا اقرار کرتا ہے، وقالا اور ساتھ کہتا ہے ان شاء اللہ تعالی، اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میرے اوپر فلاں آدمی کے پیسے ہیں، لیکن متصلا باقرارہ، اپنے اقرار کے ساتھ متصل یہ لفظ بولتا ہے، تو کیا کچھ لازم ہوگا اس پہ؟ فرماتے لم یلزمہ الاقرار، اس کے اوپر یہ اقرار لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ استثناء تعطیل ہے، اللہ تعالی کی چاہت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقرار اس کا کچھ بھی، یہ اقرار کر ہی نہیں رہا، یہ اقرار نہیں کر رہا۔ اگر درمیان میں فصل کرتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رجوع کر رہا ہے، کہ اس نے درمیان میں فصل کیا اور اب انشاءاللہ کہتے تو پہلے کلام کو باطل کر رہا ہے، تو جائز نہیں ہے۔ جب متصل کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ سچ بول رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہے۔ ومن اقر وشرط الخیار لنفسہ، کوئی آدمی اقرار کرتا ہے اور خیار شرط اپنے لیے لگاتا ہے کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر لازم ہیں، لیکن مجھے کچھ دنوں کا خیار بھی ہے، خیار شرط مجھے ہونا چاہیے کہ میں سوچ سمجھ کر، یا یہ کہ میں نے اس کے ساتھ بے کی تھی، واقعی میرے اوپر اس بے کی وجہ سے دین لازم ہوا ہے، لیکن یہ بے کے اندر مجھے خیار شرط تھی، 3 دن مجھے سوچنا تھا، ہو سکتا کہ میں پھر بے نہ بھی کرتا، لیکن میں خیار شرط لگائی ہوئی تھی، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ لزمہ الاقرار، اقرار تو اس کے اوپر لازم ہوگا جو اس نے کیا ہے، آگے وہ دعویٰ کر رہا ہے خیار شرط کا کہ مجھے یہ خیار حاصل، اپنی سہولت چاہ رہا ہے، لہٰذا اس میں آگے مقر لہو اگر انکار کر رہے تو لہٰذا اس کا یہ قول باطل ہو جائے گا، یہ خیار والی بات جو ہے یہ باطل ہو جائے گی کہ یہ اپنے لیے ایک سہولت چاہ رہا ہے، وبطل الخیار، تو خیار اس کا باطل ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ ہے کہ کسی گھر کا پوری بلڈنگ سمیت، صحن سمیت کسی گھر کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ گھر واقعی میں اقرار کرتا ہوں کہ کسی آدمی کا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ مستثنیٰ کرتا ہے کہ اس کی جو عمارت بنی ہوئی ہے، دیواریں وغیرہ یہ میری ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا بلڈنگ کا اور پورے صحن سمیت، پورے بلڈنگ کا پلاٹ سمیت آپ اقرار کرو، لیکن ساتھ سے یہی کہو کہ اس بلڈنگ کے اندر جو عمارت کی سامان ہے یا عمارتی جو دروازے کھڑکیاں دیواریں لگی ہوئی یہ میری ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے بلڈنگ ایک آدمی کی، آپ نے اقرار کر لیے تو سارا کا سارا اسی کا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ومن اقر بدار، گھر کا اقرار کر رہا ہے، گھر یہ دار کہتے ہیں کہ جو پورا یعنی صحن سمیت پورا جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے پلاٹ سمیت پوری 4 دیواری کے اندر جتنا، تو سب کو دار کہتے ہیں، اس سب کا اقرار کر رہے، واستثنى بناءها لنفسه، اور اس کی جو بنا ہے یعنی عمارت جو بنی ہوئی تعمیری کام ہے اور اس کے اندر جو میٹیریل ہے دیواریں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری ہیں، تو فللمقر لہ، مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے اس کے لیے الدار والبناء جمیعا، وہ گھر اور اس کا وہ جو بنا ہے دیواریں وغیرہ وہ ساری اسی کی ہوں گی، یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ بھی دیواریں اس کی، کیونکہ جب اقرار ہو گیا تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آ گئی دار کے اندر وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے بغیر دار ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا آپ درمیان سے نکال دیں۔ وَإِنْ قَالَ، اگر یہ کہتا ہے کہ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي، یہ جو گھر ہے بنا ہوا ہے اس کی جو عمارت اوپر کھڑی کی ہے، تعمیر وغیرہ اس میں دیواریں وغیرہ جو لگی ہوئی ہیں، بلاک لگے ہوئے، یہ میرے ہیں۔ وَالْعَرَصَةُ لِفُلَانٍ، لیکن نیچے جو پلاٹ ہے نا یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں بندے کا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی زمین غصب کی اور اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کر دی، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے، فَهُوَ كَمَا قَالَ، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک مستثنیٰ کے کچھ مسائل تھے، آج ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کچھ اور اس طرح کے مفید قواعد فقہیہ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔